سوال یہ ہے کہ ہماری صفوں کو کیسے ہونا چاہیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ صف کے درمیان میں چھوٹے بچے یا چھوٹی بچیاں داخل ہو جاتی ہیں اور کوئی احباب میں سے کوئی شخص ہے نا پیچھے پکڑ کر کھینچ کے پیچھے اس کو ڈھکل دیتا ہے، تو یہ کیا کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس بارے میں اور بھی علماء کرام ہمارے درمیان ہے، اگر مجھ سے غلطی ہو تو میری اصلاح کی جائے، جزاک اللہ خیر، لیکن ہر آدمی اپنے علم کی روشنی میں بولتا ہے۔ میری جو ناقص معلومات وہ یہ ہے 7 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں، 7 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کو مسجد میں لاتے ہیں تو اس کی 2 شکل ہیں، یا تو سکون اور اطمینان سے بیٹھتا ہے، کوئی شور و غل نہیں کرتا، تو مسجد کے کنارے میں رکھو، اس کو کنارے میں رکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر شور و غل کرنا ہے یا ہنگامہ کرتا ہے تو میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ ایسے بچوں کا لانا جائز نہیں ہے۔ چلیے 7 سال کے بچوں کو لاتے ہیں تو مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہم وهم ابناء 10 سنین، 7 سال میں حکم کرو، تو ان بچوں کو بھی یا تو پچھلی صف میں ڈالیے یا نہیں تو کنارے ڈالیے۔ یہ جو صف کے بیچ میں لے کے جو کھڑے ہوتے ہیں، گرچہ بعض کبار علماء نے جواز کا فتویٰ دیا، لیکن اللہ فرماتا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی بھی مسئلے میں اختلاف اسے لوٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہو تو آپ یہ بتائیے کہ ابو مسعود بدری والی جو حدیث بخاری کی، میں جو حدیث پڑھا ہوں اس کو غور سے سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَلِيَنِ مِنْكُمُ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ مجھ سے قریب میں وہ آدمی ملے جو عاقل ہو، بالغ ہو، عقل ہوش والا ہو، جیسے علماء ہوں یا علماء کی شکل میں نیک صالح جو ہمیشہ جماعت میں رہنے والے، باوقار داڑھی والے لوگ، ایمان والے لوگ، صاحب تقویٰ پرہیزگار لوگ، ایسے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ پڑھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پیچھے کون لوگ ملتے تھے؟ ارے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کبار صحابہ ہوا کرتے تھے، اس لیے بتدریج، اس لیے بچوں کو بالکل کنارے کرو یا اس کے بعد۔ اور ابو داؤد میں ایک روایت موجود ہے کہ جس کو بعض علماء نے شاید کہ ان کی تحقیق ہوگی، اللہ اگر مر گئے تو اللہ غریق رحمت کرے، ابو داؤد کی صاف روایت موجود ہے، میں نے پڑھا ہے کہ بچوں کی صف جو ہوتی پیچھے ہوتی تھی، یہ روایت موجود ہے ابو داؤد میں، لیکن اس کے باوجود بھی بچوں کو لانا کر کے صفوں میں اختلاف کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے آپ چھوٹے بچوں کو لانے سے صف میں اختلاف نہیں ہوگا؟ جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، معافی چاہتا ہوں حافظ صاحب آپ کا وقت جا رہا ہے، مجھے بھی آپ سے زیادہ جلدی ہے، اللہ کے نبی سے فرمایا الا تصفون کیف تصف الملائکہ، ہے نا حدیث جابر بن سمرہ کی؟ قالوا یا رسول اللہ کیف تصف الملائکہ؟ قال یتراصون فی الصفوف ویتمون الصفوف الاول، پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور بالکل مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بچہ لائے گا، اگر بیچ میں آپ لائیں گے چھوٹے بچوں کو تو ولا تذروا فرجات للشیطان، شیطان کے لیے شگاف مت چھوڑو۔ یہ صف کٹتی کہ نہیں کٹتی؟ کیوں کہا گیا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کہا کہ واللہ لتسون صفوفکم او لیخالفن، یہ ہے نا فرا رجلا بادیا صدرہ، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ صف میں اس کا سینہ آگے ہے، کہا نا آپ نے اللہ کی قسم صفوں کو درست کرو ورنہ اللہ تمہارے چہروں میں اختلاف ڈال دے گا یا تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ کیوں کہا؟ لہذا میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، آپ سے جو ہے میں چندہ مانگتا ہوں کہ چھوٹے بچے جو شور و غل کرنے والے لوگ دوڑتے ہیں ان کو مسجد مت لائیے، اللہ کے واسطے ان کو ماں کے ساتھ چھوڑیے، ٹھیک ہے نا؟ ماں کے لیے ماں کا حکم الگ ہے، لیکن ان بچوں کو لائیے جو 7 سال تک چھوٹے ہوں، جو اطمینان سے بیٹھتے ہوں، اور 7 سال یا اس کے بعد لاتے ہیں تو بھی تربیت دیجیے ان کو، یا تو کنارے میں لائیے یا پیچھے لائیے، بیچ صف میں مت لائیے چھوٹے چھوٹے بچے۔ ایک دفعہ میں نماز پڑھاتا تھا سعودی میں، اور ایک چھوٹا بچہ آ کے بالکل امام کے سامنے مل گیا، تو میں نے اس کو جو ہے کہا کہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، تم جو ہے ذرا پیچھے چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے بولنے کا انداز کو یعنی زیادہ میٹھا نہیں رہا ہوگا، لیکن جو عام سادہ انداز ہے، اس کا والد جو ہے، والد تھا، اتنا ناراض ہوا لگا کہ میرے کو تھپڑ مار دے گا۔ تو یہ بیماری ہے، اور یہاں بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، لہذا اللہ کے واسطے صف کو صحیح کیجیے۔ ہمارے دلوں میں جو اختلاف ہے، محبت نہیں ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا صف درست نہیں ہے۔ ہاں بچہ ماں کے ساتھ رہے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی ایک آدمی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ بچے کو نہیں لانے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو لے کر کے امامت کرتے تھے۔ یہ بھی اعتراض ہوا ہے میرے اوپر، ہم کہا اتنے ذہین لوگ، اتنے مفتی لوگ پیدا ہو گئے ماشاءاللہ،
ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کو لا کے نماز امامت کرتا ہوں. وہ حامل الامامہ بنت زید امام کے لیے، امام اپنی نمازی کو یا اپنی بچی کو لے کے امامت کر رہا ہے تو اس سے صف پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا نا بھائی. یہاں تو یہ اعتراض ہے کہ چھوٹے بچے کو لا کر بیچ میں صف کھڑا کرنا اس کا حکم الگ ہے، اور بچے کو لے کر امامت کرنا اس کا حکم کیا ہے؟ الگ ہے. عورت کے لانے کا حکم الگ ہے. آپ نے فرمایا انی اريد ان اطيل الصلاه فاسمع بكاء الصبي فاخفف في صلاتي مخافه ان تفتتن امه. میں نماز کو لمبا کرنا چاہتا ہوں لیکن نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں بچے کے رونے کی وجہ سے کہ اس کی ماں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. تو چھوٹا بچہ ماں کے ساتھ آئے گا اس کا حکم الگ ہے، لیکن جوانوں کے ساتھ یا بوڑھوں کے ساتھ مسجد میں چھوٹے بچوں کو نہیں لانا چاہیے اگر اس سے شور و غل ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور اس پر عمل کیا جائے گا.